یہ چند سالہ زندگی کو چلانے کے لیے آپ کچھ ایگزامز دیتے ہیں اور جب اس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو آپ پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے. اور وہ ایگزام کس کا ہوگا؟ آپ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، آپ کی جاب لگے گی. یہ 60-70 سالہ زندگی، اس میں سے بھی 20-30 زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے پریشان. ریزلٹ کے دن اتنے پریشان کہ کھانا کھایا نہیں جائے گا آپ سے. لیکن ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جو آپ بھیجے گئے ہیں یہ بھی ایک امتحان آپ کا چل رہا ہے. اور جب اس کا ریزلٹ کا دن جو ہوگا، اس دن آپ صرف کھانا نہیں بھولیں گے بلکہ آپ اپنے وجود کو ہی بھول جائیں گے. آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ میں کون ہوں. وہ زندگی جس کا ایک دن کئی ہزار سالوں پہ مشتمل ہے. کیا آپ تیاری کر کے گئے ہیں؟ کیا اتنی ہمت ہے آپ میں کہ اس ریزلٹ کو آپ برداشت کر سکیں؟ اور وہ ریزلٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ کسی گیزٹ سے، کسی ویب سائٹ پہ کوئی بورڈ اناؤنس کرے گا؟ نہیں. اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کامیاب، یا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ بچائے تو ناکام. اب یہاں کے ایگزامز کے لیے آپ کا ایک سلیبس ہوتا ہے. وہاں کے لیے کیا کوڈ ہے، وہاں کے لیے کیا ڈسپلن ہے. اس کی ایک ہی چابی ہے، ایمان. کیونکہ زندگی کی کامیابی کا دار و مدار آپ کے ایمان پہ ہے. یہ ایمان مفت ملا ہے، تبھی آپ کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے. صحابہ کرام سے اس کی اہمیت پوچھیے جنہوں نے مارے کھائیں اس لیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جس ایمان کو بچانے کے لیے شدتیں، صعوبتیں، مشکلیں جھیلی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے شہید اسلام. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان بچانے کے لیے جنہوں نے جان دی تھی. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا جانی ایمان کیا چیز؟ یہ ایمان آپ کو صحابہ کی زندگی سے ملے گا. ہمیں مفت ملا ہے نا، اسی لیے اس کی اہمیت ہمیں نہیں. بائی چانس مسلم ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس انسان کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا. یہ ایمان ہے. کیونکہ زندگی کی کامیابی و ناکامی کا فیصلہ ایمان پہ ہونے والا ہے روز محشر کے دن. ایمان کو بچائیں اپنا. میں خاص کر اپنے جوان طبقے سے کہہ رہا ہوں، یہ عشق مجازی میں آپ پڑھ چکے ہیں تو ایمان سے آپ نے ہاتھ ہی دھو لیا. گوا رہے ہیں اپنے ایمان کو عشق و معشوق کی چکر میں. وہ ایک میرے پاس آئے، کہنے لگا کیسے میں دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کے دل پہ کیا بیتی تھی، یہ اور وہ. یاد رکھیں اگر ایسا دھوکہ دینا اور ایمان مد مقابلہ ہے تو مہربانی کر کے ایمان کو ہی چنو. اور یہ بھی کہہ دوں اگر جھوٹ بولنے سے آپ کا ایمان بچتا ہے تو جھوٹ ہی بول دینا، جھوٹ کو ہی ترجیح دے دینا، لیکن ایمان کو بچا لینا. ایمان بڑی قیمتی شے ہے. ایمان کی اہمیت کو جانیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں. اس کی روشنائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.